الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درخت کے بارے میں جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم اس درخت کو دیکھیں تو اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں اور اس کے روحانی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جس درخت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس درخت کا نام ہے بیری کا درخت۔ اب بات کریں گے اس کے طبی فوائد کی، تو بیری کا درخت جو ہے وہ پتوں سے لے کر اس کی جڑ تک طبی طور پر بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت سی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج اس میں چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سفرا کو خارج کرنا چاہتا ہے اپنے جسم سے تو وہ بیر کا استعمال کرے، بیر کا پھل کھائے۔ اگر کسی کے خون میں حدت ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی بیر کھانا جو ہے اس کی بیماری کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی شخص جس کو دھدر یا چنبل ہو گئی ہے اور وہ بہت سی ٹیوبیں اور دوائیاں کھا چکا ہے لیکن آرام نہیں آ رہا، وہ بیری کے درخت کی جڑ جو ہے اس کی چھال کو خشک کر کے سرسوں کے تیل میں ملا کر دھدر اور چنبل کی جگہ پر لگائے تو وہ دھدر اور چنبل جو ہے انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے ختم ہو جائے۔ اب اگر ہم اس کے پتوں کی بات کریں تو اس کے پتے جو ہیں وہ اگر کسی شخص کا گلا خراب ہے، اس کو ٹانسلز ہیں، تو آپ بیری کے پتے جو ہیں ان کو چھاؤں میں خشک کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس پاؤڈر کو صبح و شام چائے والا چھوٹا چمچہ جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کا ٹانسلز کا اور گلے کی خرابی کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اب اگر کسی شخص کو جریان کی بیماری ہے تو آپ جنگلی بیر لیں، اس وقت اس کو پودے سے توڑیں جب کہ اس میں گٹلی نہ بنی ہو، ان کو چھاؤں میں خشک کریں، پاؤڈر بنا لیں، 1 بڑا چمچ صبح اور 1 بڑا چمچ شام میں گائے کا دودھ استعمال کریں۔ چند دن کے استعمال سے جریان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب اگر ہم بات کریں اس کے روحانی فائدوں کی، تو چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کائنات میں موجود تمام درخت جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، مگر بیری کا درخت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ اس کی اس لیے فضیلت ہے کہ یہ واحد درخت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔
اب جتنے بھی بیری کے درخت ہیں ان کے اوپر ہمارے مسلمان جنات بھائی جو ہیں ان کا بسیرا ہوتا ہے، اسی لیے تو بیری کے درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ جتنے بھی زیادہ بیری کے درخت آپ لگا سکتے ہیں لگائیں، اس سے آپ کے گھر میں رحمت ہوگی، کیونکہ یہ درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑتا ہے، اور پھر اس پر مسلمان جنات ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کے گھر میں رحمت ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں، اپنے صحن میں، یا کہیں آپ کے پاس جگہ موجود ہے تو وہاں بیری کے درخت لگائیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے روحانی فائدوں کی۔ اگر کوئی شخص جس پر بڑا سخت قسم کا جادو ہو گیا ہے تو وہ بیری کے درخت کے پتے جو ہیں ان کو پانی میں ابال کے اس سے غسل کرے، تو چند دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہر قسم کا جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بیری کا درخت جو ہے اس کے پتے جو ہیں ان کو آپ لیں، کسی قسم کی بھی بندش ہے وہ ختم میں ہونے کا نام نہیں لیتی، اس پر آپ معوذتین سورتیں پڑھیں اور ان کو آپ چبائیں، پتوں کو منہ میں رکھ کر چبائیں، نگل لیں، یا خشک کر کے پھر اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو چمچ اور پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر کسی شخص کی رگوں میں جادو سرایت کر گیا ہے، اس کے خون میں شامل ہو گیا ہے، تو اس عمل سے انشاءاللہ اس کی رگوں، اس کے خون سے ہر قسم کی بندش، جادو ٹونا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اتنی اہمیت اور برکت ہے اس درخت کی۔ تو آپ کوشش کریں کہ بیری کا درخت جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اس کو لگانے کی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔